ٹوٹل مائنڈ کنٹرول یعنی کسی شخص کے دماغ کو یا اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو مکمل طور پر کنٹرول کرنا۔ کیا آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں بھی ایسا کچھ ممکن ہے؟ شاید کوئی ایسا شخص جسے آپ جانتے ہوں یا آپ خود مائنڈ کنٹرول کا شکار تو نہیں، جو دماغ کے ایک خفیہ حصے میں آپ کی شناخت اور دماغ کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو آپ کے دماغ کے وہ حصے جو آپ کے دماغ کا حصہ تو ہیں مگر آپ کے کنٹرول میں نہیں، جو شیطانی لوگوں کے کنٹرول میں ہیں۔ ان دماغی حصوں کو باقاعدہ پروگرام کیا گیا ہے اور وہ وہی کچھ کر سکتے ہیں جو انہیں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، بالکل ایک انسانی روبوٹ کی طرح۔ بظاہر یہ بات سننے میں آپ کو مضحکہ خیز معلوم ہو سکتی ہے کہ ایسا کچھ ممکن نہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم اسے ثابت کریں گے کہ یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ دنیا بھر میں ایک بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس پروجیکٹ کو UK الٹرا مائنڈ پروگرام کا نام دیا گیا ہے، جس کا شکار ہالی ووڈ کی ایک بڑی تعداد، اس کے علاوہ پروفیشنل ایتھلیٹ، جاسوس، پولیٹیشنز، یہاں تک کہ عام لوگ جن میں پولیس آفیسرز بھی شامل ہیں، اس ٹوٹل مائنڈ کنٹرول کا شکار ہیں، یعنی ایک ایسی غلامی کا شکار ہیں جس کا کھوج لگانا بھی ناممکن ہے۔ یہ پروگرامنگ لوگوں کو مختلف طرح کے خفیہ مقاصد اور جاسوسی کے لیے کی جاتی ہے، اور جو شخص یہ کام سر انجام دیتا ہے وہ ٹوٹل مائنڈ پروگرام کا شکار ہوتا ہے۔ ٹوٹل مائنڈ کنٹرول پروگرام کا شکار شخص ہر وہ کام سر انجام دیتا ہے جو اسے کرنے کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے۔ مگر دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن بنایا جاتا ہے؟ آخر دماغی صلاحیت کو اس حد تک کیسے کنٹرول کرنا ممکن ہے؟ اس بھیانک منصوبے کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مائنڈ کنٹرول یا دماغ کی سوچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے طریقے آج کے دور میں بھی اپنائے جاتے ہیں۔ مثلاً آج کے دور کا میڈیا لوگوں کو مائنڈ کنٹرول کر کے ان کی پروگرامنگ کر رہا ہے۔ برین واشنگ یعنی کسی چیز سے متعلق غلط تعلیمات دے کر کوئی کام کرنے کے لیے اکسانا وغیرہ۔ لیکن ان سب مائنڈ کنٹرول کے طریقوں میں سب سے بھیانک اور خطرناک طریقہ ٹراما بیس مائنڈ کنٹرول کہلاتا ہے۔ ہمارا دماغ بے شک ایک بے کمال اور لازوال تخلیق ہے، اور ہماری تمام تر سوچوں اور جسمانی کردار کا دار و مدار بھی اسی پر ہوتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں اور دماغ جو کچھ کرنے کے لیے ہمارے جسم کو آرڈر دیتا ہے، جسم صرف وہی کام سر انجام دیتا ہے۔ مگر در حقیقت ہمارے دماغ کی بھی کچھ لیمیٹیشنز یا حدود ہیں۔ بعض اوقات یہ ایسے حالات کا مشاہدہ کرتا ہے جو ہمارے کانشیس مائنڈ کے لیے سمجھنا مشکل ہوتے ہیں، مثلاً ہپنوٹزم، ڈرگ کا استعمال اور ٹارچر کے ذریعے۔ ان طریقوں میں دماغ بالکل انکانشیس ہو جاتا ہے اور اپنی نارمل ایکٹیویٹیز کو پرفارم نہیں کر پاتا۔ دماغ میں ہماری تمام سوچیں اور یادداشت کمپیوٹر کی ایک ہارڈ ڈسک کی طرح محفوظ ہوتی ہیں۔ جس طرح سے کمپیوٹر کے اندر کمپیوٹر پروگرامرز کوئی بھی کمانڈ دے کر ایک ایسا پروگرام تشکیل دے سکتے ہیں جو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک پر موجود باقی پروگرامز کو اس کی خبر نہ ہونے دے اور چھپ کر تمام خفیہ کام کرتا رہے، بالکل یہی کام دماغ کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے خفیہ حصوں میں ایسی پروگرامنگ کر دی جاتی ہے کہ آپ کا دماغ بھی خود بھی اس کا پتہ نہیں چلا پاتا، لیکن در حقیقت وہ پروگرامنگ یا مائنڈ کنٹرول موجود ہوتا ہے۔ اس مائنڈ پروگرامنگ کو ڈیسوسییشن کے ذریعے ممکن بنایا جاتا ہے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ مشکل حالات اور تکلیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگوں میں یہ خاصیت موجود نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دماغی اور نفسیاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کو ڈیسوسییٹو پرسن کہا جاتا ہے، جنہیں ٹارچر اور پروگرام کر کے ایک ایسا شخص بنا دیا جاتا ہے جو وہ پہلے نہیں تھے، یعنی وہ ایک ایسی شخصیت کا مالک بن جاتا ہے جو وہ پہلے نہیں تھا۔ سائنس کی زبان میں اسے ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، اور یہ پورا طریقہ کار یعنی ایک ڈیسوسییٹو پرسن کے دماغ کو کنٹرول کرنا اور اس میں کوئی پروگرامنگ کرنا مونارچ پروگرامنگ کہلاتا ہے، اور یہی مونارچ پروگرامنگ دنیا بھر کی خفیہ تنظیموں کا لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ مونارچ پروگرامنگ کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل میں تمام یادداشت اور ڈیٹا منتقل کیا جا سکتا ہے، یعنی جن لوگوں کے آباء و اجداد پر ٹارچر یا ظلم کیا گیا ہو، ان کی آنے والی نسلوں میں ڈیسوسییٹو مائنڈ کی خاصیت موجود ہوتی ہے، یعنی وہ دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور ان کو ایزیلی پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، مونارچ پروگرامنگ کے ذریعے یادداشت ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کی جا سکتی ہے۔ مونارچ کا لفظ مونارچ بٹرفلائز یا تتلیوں سے لیا گیا ہے، جو سردیوں کے قریب آتے ہی شمالی امریکہ اور کینیڈا کے علاقوں سے ایک جھنڈ کی صورت میں اڑتی ہوئی میکسیکو کے علاقے کی طرف ہجرت کر جاتی ہیں، اور جب بہار کا موسم واپس آتا ہے تو واپس نارتھ امریکہ اور کینیڈا کا سفر کرتی ہیں۔ مگر اس مکمل سفر کے لیے
ان تتلیوں کو 3 نسلوں کا سفر درکار ہوتا ہے تاکہ وہ اس 2500 کلومیٹر کے سفر کو طے کر سکیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تتلیاں اس سفر کو شروع کرتی ہیں وہ واپس نہیں پہنچ پاتی۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اگلی آنے والی تتلیوں کی نسل کو پتہ چل سکے کہ ہمیں واپس کہاں جانا ہے؟ دوستو، یہ ممکن ہوتا ہے جینیٹک میموری کے ذریعے۔ جو کچھ تتلیوں کے آباء و اجداد سیکھتے ہیں یا ان کی میموری یا یادداشت میں محفوظ ہوتا ہے وہ جینیٹک طور پر ان کے بچوں میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسی مونارچ بٹرفلائز کو ٹراما بیسڈ مائنڈ پروگرامنگ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یعنی مونارچ بٹرفلائز کے نشان کو دنیا کو یہ بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہاں، میں اس ٹراما بیسڈ مائنڈ پروگرامنگ کا شکار ہوں۔ ایک لاروے سے مکمل بٹرفلائی بننے تک بٹرفلائز ایک مخصوص قسم کے کوکین کے اندر اپنی زندگی گزارتی ہیں، جسے آپ تابوت بھی کہہ سکتے ہیں، جو زیادہ خوشگوار نہیں ہوتا، مگر اسی کی بدولت لاروا کے ذریعے ایک خوبصورت بٹرفلائی بن کر باہر نکلتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ٹراما بیسڈ پروگرامنگ میں مونارچ پروگرامنگ کے حامل لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نئی شخصیت بن کر باہر نکلتی ہے۔ اس پروگرامنگ کا شکار ہالی ووڈ میں کثیر تعداد میں موجود ہیں، جنہیں مونارچ بٹرفلائز کے نشان اور علامات کے ذریعے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ مونارچ پروگرامنگ کا حصہ ہیں اور یہ سمبلز آج بہت زیادہ تعداد میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس پروگرامنگ کو ایسے لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں جن کے آباء و اجداد نسل در نسل شیطان کی پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں، جن کا تعلق ہزاروں سالوں سے کسی نہ کسی طرح شیطان کے پیروکاروں سے جا ملتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ٹراما بیسڈ مائنڈ پروگرام کو استعمال کر کے نہ صرف لوگوں کے دماغ کو خفیہ طور پر کنٹرول کر رہے ہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں میں تمام خفیہ معلومات اور میموری بھی منتقل کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے مونارچ بٹرفلائز ایک نسل سے دوسری نسل تک اپنی تمام یادداشت منتقل کرتی ہیں۔ دوستو، عام طور پر 20% لوگوں کو ہی آسانی سے ہپنوٹائز کیا جا سکتا ہے، مگر ٹراما بیسڈ مائنڈ پروگرامنگ بہت زیادہ اثردار ہے جو دماغ کے خفیہ حصوں میں ایک نئی شخصیت کا وجود بنا سکتی ہے۔ لہٰذا اس کا شکار شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جانور، بچہ یا یہاں تک کہ کوئی پتھر ہے۔ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کبھی بھی کچھ بھی ہدایات دے کر جو چاہے کروایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ٹراما بیسڈ مائنڈ کنٹرول شخص کو ایک خفیہ کوڈ بھیجا جاتا ہے جو کوئی بھی رنگ، کوئی بھی آواز یا کوئی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو اس پروگرامنگ میں انسان کو ایک روبوٹ بنا دیا جاتا ہے جو صرف وہی احکامات کو مانتا اور کرتا ہے جس کے لیے اس کے دماغ کو ٹراما بیسڈ مائنڈ پروگرامنگ کے ذریعے پروگرام کیا جاتا ہے، اور وہ کام کرنے کے بعد کچھ بھی یاد نہیں رکھ پاتا کہ اس نے کوئی کام کیا بھی ہے۔ ایسے لوگوں سے ہر برا کام کروایا جا سکتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی تکلیف دے اور بے معنی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس ہپنوٹزم کے دوران اس کے ایموشنز اور جذبات دماغ پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ایسے پروگرامڈ لوگوں کے ذریعے تمام خفیہ معلومات بھی اکٹھی کی جاتی ہیں، جیسے کسی ٹیپ ریکارڈر سے کچھ ریکارڈ کر کے اسے دوبارہ سے پلے کر دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ اور وقت درکار ہوتا ہے، مگر ان کی تیاری کے بعد بہت بڑے بڑے کام کروائے جا سکتے ہیں۔ انہیں بڑے بڑے اداکار، پولیٹیشنز، سپورٹس مین یا ایسے لوگوں میں شامل کروایا جا سکتا ہے جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک شخص کو کنٹرول کر کے وہ اس کے لاکھوں اور کروڑوں چاہنے والوں کے دماغ کو بھی کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک ان پروگرامڈ لوگوں پر خرچ ہونے والی رقم کا تعلق ہے، ان لوگوں کو سیلیبریٹی بنا کر کئی گنا زیادہ رقم وصول بھی کروا لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پروگرامنگ کا شکار فیمیل سیلیبریٹیز کو انہیں کنٹرول کرنے والے لوگوں کی جنسی لذت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے فحش مناظر، ویڈیوز اور تصویروں کو محفوظ کر کے بعد میں بلیک میلنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو بلیک میل ہو کر جرائم کرتے ہیں، مگر ان کے پس پردہ لوگ اور انہیں کنٹرول کرنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ شیطانی لوگ ہیں جو اس دنیا پر حکمرانی اور نیو ورلڈ آرڈر کے خواب دیکھ رہے ہیں، جنہیں قبالہ نامی کالے جادو کے ذریعے شیطان انسانی نفسیات کو کنٹرول کرنے اور سوچوں پر قبضہ کرنے کے نت نئے حربے سکھاتا ہے۔ یہ لوگ نفسیات کے کھلاڑی ہیں۔ پہلے ان کی تمام سرگرمیاں صرف چند لوگوں تک ہی محدود تھیں، مگر انٹرنیٹ اور دنیا ایک گلوبل ولیج بننے کے بعد آج جب دنیا بھر میں پیغامات کی ترسیل بہت تیزی سے ممکن ہو چکی ہے تو ان کا اثر و رسوخ بھی پوری دنیا تک پھیل چکا ہے۔ آج ہم اپنے بڑے بڑے ہالی ووڈ سیلیبریٹیز کا نام لے کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، مگر در حقیقت وہ خود بھی کسی کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں۔ آج کل ٹی وی میڈیا، گانوں اور موویز کے ذریعے یہ ٹراما بیسڈ مائنڈ پروگرامنگ ہمیں ہر جگہ آسانی سے دیکھنے کو ملتی ہے، اور ہالی ووڈ مکمل طور پر الومناتی اور اس جیسی خفیہ تنظیموں کے کنٹرول میں جا چکا ہے، جسے وہ لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کے لیے ہر طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔
دوستو یقیناً ہم آخری وقتوں میں جی رہے ہیں جس میں شیطانی پیروکار ہر طرف سے وار کر کے لوگوں کے خدا پر ایمان اور یقین کو توڑنے اور گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر ہم مسلمانوں کا ایمان صرف ایک اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ پاک اپنی چال چلتا ہے، اور بے شک وہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ قرآن پاک اور ہماری پسندیدہ شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، لہٰذا ہمیں کسی شیطانی پجاریوں اور ان کے کرداروں کو فالو کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور ان ہتھ کنڈوں سے بچنے کا واحد طریقہ قرآن و سنت پر عمل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور اس طرح کی برائیوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔